هذه الذين اصطفى وخصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو يتولى الصالحين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ برادران اسلام، گرامی قدر، معزز سامعین، عزیز طلباء کرام، گزشتہ جمعہ میں اصلاح نفس کے حوالے سے مذاکرہ ہوا کہ نفس انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، بلکہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ نفس کی اصلاح ضروری ہے، اس حوالے سے مذاکرہ ہوا۔ جب بندے کے نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے۔ جب بندہ نیک بن جاتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سرپرستی میں آ جاتا ہے۔ جو آیت کا ٹکڑا یا آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ نیک لوگوں کا سرپرست ہے۔ سرپرست کا مطلب یہ ہے، لفظی مطلب، کہ جو جس کا سرپرست ہوتا ہے وہ اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، بلکہ اس کے نفع نقصان کا مالک ہوتا ہے۔ جیسے والد اپنی اولاد کا سرپرست ہے تو اولاد کی جتنی ضرورتیں ہیں، چاہے ان کا تعلق کھانے سے ہے، پینے سے ہے، لباس سے ہے، دیگر جتنی بھی ضرورتیں ہیں، ان کا ذمہ دار ان کا والد ہے اولاد کا۔ اگر اولاد کوئی نقصان والا کام کرتی ہے تو لوگ اولاد کی بجائے والد سے رابطہ کرتے ہیں۔ جیسے بچے نے کسی کی کوئی چیز توڑ دی تو وہ شکوہ شکایت بھی بچے کے والد سے کرتا ہے، اور نقصان کا مطالبہ بھی اس کے والد سے کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کا سرپرست ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اس کے نفع نقصان کا ذمہ دار اور اس کی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا اس کا سرپرست ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ نیکوکار بن جاتا ہے، نیک بن جاتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سرپرستی میں آ جاتا ہے۔ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سرپرستی میں آ جاتا ہے، پھر اللہ اس کی راہیں ہموار کرتے ہیں، اس کے لیے راستے سیدھے کر دیتے ہیں، اللہ پھر تنگیوں سے اس کو نکال دیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذلت کے نقشوں میں بھی عزت پیدا کر دیتے ہیں، نقصان کے نقشوں میں نفع پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ جب بندہ اللہ کی سرپرستی میں آ جاتا ہے۔ اس کی مثالیں قرآن عظیم الشان سے بھی ملتی ہیں۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا خاتون ہیں، عورت ہیں، لیکن نیک ہیں۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کی سرپرستی میں ہیں، لیکن نیکی کی وجہ سے اللہ نے ان کی کیسے سرپرستی فرمائی کہ سیدنا زکریا علیہ السلام کہیں چلے گئے، جب وہ کہیں جاتے تھے تو ان کو ایک کمرے میں بند کر کے جاتے تھے، اوپر سے تالا لگا کر جاتے تھے، کیونکہ یہ لڑکی تھی تاکہ ان کی عزت جان محفوظ رہے۔ تو ایک دن قدرے تاخیر سے آئے، جو خوراک کا یا کھانا دینے کا وقت تھا اس پر نہ پہنچ سکے۔ فکر ہوئی، لیکن جب آئے دروازہ کھولا تو ان کے پاس پھل پڑے ہوئے تھے، اور پھل بھی ایسے جن کا موسم نہ تھا۔ تو فرمانے لگے کہ مریم، یہ آپ کے پاس کہاں سے پھل آئے ہیں؟ انا لکی ھذا، قرآن مجید میں ہے، قال یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ تو فوراً مریم سلام اللہ علیہا فرمانے لگی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ اللہ نے سرپرستی فرمائی کہ مریم سلام اللہ علیہا کے لیے اللہ نے بند کمرے میں کھانے کا انتظام فرمایا۔ یہ اللہ جل شانہ کی سرپرستی ہے۔ اسی طرح قرآن عظیم الشان میں ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا
کہ آپ اپنے بیٹے کو، اپنی گھر والی کو وادی غیر ذی زرع یعنی مکہ میں چھوڑ آئیں۔ جس جگہ پر جا کر چھوڑنے کا حکم ہوا وہاں سبز پتہ بھی نہیں، درخت بھی پتے والا نہیں ہے، سبز پتے والا ایک درخت بھی وہاں موجود نہیں، اس لیے کہ وہاں پانی کا انتظام نہ تھا۔ جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں سرسبز ماحول اور درخت بھی نہیں ہوتے۔ اب اللہ پاک کی طرف سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم خاموش رہنے کا تھا کہ چھوڑ کر واپس آنا ہے لیکن خاموش رہنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 40 دن کا سفر تھا، اونٹنی پر اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو بٹھا کر لے گئے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام رہنمائی فرماتے رہے۔ وہاں جا کر اپنی بیوی کو جنگل بیابان میں زندگی کے اسباب میں کوئی سبب موجود نہیں ہے، چھوڑ کر جب واپس آنے لگے تو بیوی پوچھنے لگی کہ ہمیں یہاں آپ چھوڑ کر کیوں جا رہے؟ دل میں بات تھی کہ ہم سے کوئی ایسی بات ہو گئی جس کی وجہ سے ناراض ہیں، یا ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ایک دفعہ سوال کیا تو ادھر سے چپ رہنے کا حکم تھا، جواب کوئی نہیں ملا۔ دوسری دفعہ سوال کیا، وہ بھی نبی کی بیوی تھی علیہ السلام، تو سمجھ گئی کہ یہ بطور امتحان کے ہمیں چھوڑا جا رہا ہے۔ تو پھر پوچھنے کا انداز بدلا اور یوں فرمایا، کیا ابراہیم اللہ کا حکم ہے ہمیں یہاں چھوڑنے کا؟ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے؟ تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا دیا اس بات میں کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ اب کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں وہ استعمال کرتے کرتے ختم ہو گئی، ایسا وقت آیا کہ پانی بھی ختم ہو گیا۔ اب بچے کے پاس بھی پانی نہیں، ماں کے پستان میں جو دودھ ہوتا ہے وہ بھی خوراک اور پانی کی وجہ سے ماں کا خون بنتا ہے، خوراک بنتی ہے بچے کے لیے دودھ والی، تو اب پانی نہ ملنے کی وجہ سے اب وہ دودھ بھی خشک ہو گیا۔ اب بچے کا رونا ماں سے برداشت نہ ہوا، پدری محبت، مادری محبت، یہ تو ہر آدمی جانتا ہے کہ باپ کو اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، سب سے زیادہ ماں کو اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ اب ماں کو یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ پانی کا انتظام کیا جائے، تو صفا مروہ جو آج کل جہاں پر سعی ہوتی ہے، عمرہ والے بھی سعی کرتے ہیں، حجاج کرام بھی سعی کرتے ہیں، اب وہاں ان پہاڑیوں پر سیدنا حاجرہ سلام اللہ علیہا دوڑنے لگی، پہاڑی پر چڑھتی تھی کہ کہیں سے پانی نظر آئے، پیچھے بیٹے کی فکر دامن گیر ہوتی کہ یہ اکیلا ہے، اسے کوئی جنگل کا جانور نہ لے جائے، تو واپس بیٹے کی طرف آتی، پھر پانی کی طرف یہ 7 چکر لگائے۔ جس فکر پر اللہ نے ان سنگلاخ وادیوں میں جہاں پانی کا نام نشان نہیں تھا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے جو انہوں نے زمین پر ماری، ادھر سے جبرائیل علیہ السلام بے تابی کی وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت میں جو پاؤں بچہ روتے وقت زمین پر مارتا ہے ایسے مار رہے تھے، تو اللہ نے اس پاؤں مارنے کی وجہ سے کہ بے تابی اور سیدنا حاجرہ سلام اللہ علیہ کی فکر کی وجہ سے وہاں سے پانی جاری کر دیا۔ اور بعد میں فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہاں پار کر پانی جاری کر دیا جائے، پانی جاری ہو گیا۔ جیسے ہی پانی جاری ہوا تو پریشان ہو گئی، پانی بڑھتا جا رہا تھا، تو اس کے ارد گرد منڈیر بنانا شروع کی اور اپنی زبان میں پانی سے کہا زم زم، آپ یعنی پانی کو زمزم کا معنی ہے ٹھہر جا ٹھہر جا، اس لیے علماء نے لکھا ہے سیدنا حاجرہ سلام اللہ علیہ پانی کو زمزم نہ کہتی تو یہ پوری دنیا میں پانی ہوتا زمزم کا۔ تو فرمایا اللہ نے سرپرستی فرمائی اور وہاں پانی کا انتظام کر دیا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، اب بیت اللہ کو اللہ نے نعمتوں کا مرکز بنا دیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سرپرستی ہے۔ جب بندہ نیکی اختیار کرتا ہے وہاں موت کے اسباب میں اللہ نے زندگی کے اسباب پیدا کر دیے، یہ اللہ جل شانہ نے کیا۔ اور ہر ایسی جگہ پر جہاں بھی بندہ، یہ تو انبیاء علیہ السلام کی ایک والدہ ہیں اور دوسری بیوی ہیں، ان کے لیے اللہ نے انتظام کیا۔ عام بندہ بھی جب نیک بن جاتا ہے، اپنا تعلق اللہ کی ذات سے جوڑ لیتا ہے، تو اللہ اس کی سرپرستی فرماتے ہیں، اللہ اس کے لیے راستے نکالتے ہیں۔ حضرت مسکین پور میں حضرت پیر حبیب اللہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے خلیفہ تھے مولانا عبد المالک، پیر عبد المالک خانیوال والے۔
پیر ذوالافقار صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ مسکین پور شریف کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اسی بات پر حضرت نے فرمایا کہ جب بندہ نیک بن جاتا ہے تو اللہ اس کی دستگیری فرماتے ہیں، سرپرستی فرماتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ شیخ نے مجھے اجازت دے دی کہ جائیں اور اللہ کا ذکر کروائیں۔ گھر آیا، والدین نے شادی کر دی، فاقے پر فاقے، دونوں میاں بیوی فاقوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت کی طرف سے ایک خادم آیا، چھوٹی بوری گندم کی لی ہوئی تھی، یعنی گٹو، اور ایک پرچی بھی ساتھ لی ہوئی تھی۔ اس پرچی کے اوپر لکھا تھا کہ اس کو کسی بند برتن میں ڈال دیں اور اس سے سوراخ کر لیں، جیسے پڑوپیاں اور ایسے مٹولے بنائے جاتے تھے مٹی کے، اور اس سے گندم نکال کر کھاتے رہیں۔ اسی پرچی کے آخر میں لکھا ہوا تھا ان اللہ مع الصابرین، اور صبر کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ حضرت فرمانے لگے کہ میں اب مسجد میں بیٹھا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس گندم کی پڑوٹی سے جہاں ہم نے گندم ڈالی تھی کہ 10 کلو کی مقدار میں اس گٹو میں، چھوٹا گٹو تھا، گندم ہوگی۔ 40 سال سے اس سے کم و بیش ہم اس سے گندم نکال رہے ہیں، ابھی تک وہ گندم ختم نہیں ہوئی۔ اللہ نے ایسی سرپرستی فرمائی اور ایسی برکت فرمائی۔ جب بندہ نیکی کے راستے پر چلتا ہے، حضرت کے خادم کے بارے میں واقعہ لکھا حضرت نے، انہی حضرت کے خادم تھے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، سعودی عرب میں۔ فرمانے لگے ایک دن آئے اور کہنے لگے میرے 7-8 بیٹے ہیں یا 9 بیٹے ہیں، بیٹیاں بھی ہیں۔ فرمانے لگے، خادم کہنے لگا یہاں سعودی عربیہ میں جہیز والا مسئلہ نہیں ہے، جیسے لڑکیوں کے لیے والدین پریشان ہوتے ہیں جہیز کے لیے، یہاں سب انتظام لڑکے والے کرتے ہیں۔ فرمایا کہ پریشانی ہے کہ 9 بیٹے ہیں ظاہری طور پر۔ آج مجھے ایک دوست کہنے لگا، اور اس نے مجھے انتہائی زج کیا باتوں باتوں میں، کہنے لگا تم نے 9 کے 9 کو مولوی بنا دیا۔ کہنے لگے دین کی برکت سی، حضرت سے نسبت تھی، 9 کے 9 بیٹے میرے قاری حافظ عالم تھے۔ تو وہ مجھے زج کرنے لگا کہ اب 9 بیٹوں کی شادیاں کرنی ہیں، یہاں کے قوانین تم سمجھتے ہو، تو تم اس کی شادیاں کیسے کرو گے؟ ان کی نہ تمہارے پاس کوئی پیسہ روپیہ ہے، اب رشتے ڈھونڈتے پھرو گے، جوتیاں چٹکھاتے پھرو گے، اسی حال میں تمہیں موت آ جائے گی، تم سے کوئی رشتہ بھی نہیں کرے۔ ہونے لگے مجھے ذہنی طور پر تو اس کی باتیں لگی اور تکلیف ہوئی۔ کہنے لگا 2 بیٹوں کو عالم بنا دیتے، کسی کو ڈاکٹر بنا دیتے، کسی کو انجینئر بنا دیتے، دنیا کے کاموں میں لگا دیتے، وہ کماتے، 4 پیسے آپ کی جیب میں ہوتے تو آپ کے لیے مسائل آسان ہو جاتے۔ بات تو اس کی میں نے سن لی۔ پھر حضرت پیر ذوالافقار صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے، اس نے آگے یہ ساری بات مجھے ذکر کی اور افسردہ تھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، مواجہ شریف پر ہم درود شریف پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، وہاں جا کر پھر دعا مانگ لیں گے۔ کہتے ہیں پھر ہم آئے، مواجہ شریف پر ہم نے صلاۃ و سلام پیش کیا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں، پھر ان کے لیے دعا کی بیٹھ کر بہت زیادہ۔ فرمایا دوسرے دن شام کے وقت نشست لگتی تھی تو وہ مٹھائی کا ڈبہ لیتے ہوئے مسکراتا ہوا آ رہا تھا۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ کل ہی اس نے کہا ہے دعا کریں کہ کل ہم نے کہیں رشتے کے لیے جانا ہے، تو ہم نے دعا کی، تو آج یہ جو مٹھائی کا ڈبہ لیتے ہوئے مسکراتے ہوئے آ رہا ہے، لگتا ہے کہیں ہاں ہو گئی ہے۔ مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا، کہنے لگا حضرت اللہ نے ایسی سرپرستی فرمائی، یہاں سعودی عربیہ میں ایک پاکستان کا انجینئر رہتا تھا، اس کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی۔ پتہ چلا کہ اس کے گھر میں بیٹی جوان ہے، تو بیٹے کا رشتہ لے کر ہم دونوں میاں بیوی وہاں گئے۔ کہتے ہیں جیسے میری بیوی اندر گئی تو تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئی تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور مجھے کہنے لگی 2 منٹ مجھ سے اکیلے میں بات کریں۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو پریشان حال ہے، سانس پھولا ہوا ہے، لگتا ہے انہوں نے جواب دے دیا ہوگا، عورت ہے یہ پریشان ہو گئی ہے۔ تو جب میں اکیلے میں گیا اس کے ساتھ تو مجھے سانس اس کا پھولا ہوا تھا، پریشانی خوشی کی وجہ سے چلتے ہوئے، تو مجھے کہنے لگی ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتی ہے سب کچھ ہو گیا۔ میں نے کہا ابھی سب کچھ کیا ہو گیا؟ کہتا ہے اللہ کا فضل ہے، ان کی 9 بیٹیاں ہیں، انہوں نے 9 بیٹوں کے لیے ہاں کر دی ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے 9 بیٹے ہیں، تو کہنے لگی کہ اس کی بیوی کہنے لگی کہ میرے خاوند نیک آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ ان کے رشتے نیک لوگوں سے کرنا۔ جیسے ہی میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے 9 بھائی ہیں، بیٹے ہیں، آپس میں وہ 9 بھائی ہیں، تو اس نے کہا جی 9 کے 9 کے لیے ہاں ہے، اور اللہ 9 کے 9 رشتے کروا دیے، اور انتہائی مالدار آدمی تھے،
اور اللہ نے سہولت کے ساتھ سارے رشتے کروا دیے۔ فرمایا لگے کہ اللہ نیکوں کا سرپرست ہے، اللہ کسی کو ضائع نہیں کرتے۔ جو آدمی نیک بن جاتا ہے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال لیتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نیک آدمی تھے، درس حدیث کا حلقہ لگتا تھا، ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہوتے۔ اس وقت کے بادشاہ نے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے اپنا ایلچی بھیجا، وردی میں سپاہی بھیجا۔ وہ جب پوچھنے کے لیے مسئلہ آیا، حضرت درس حدیث کے حلقہ میں تھے، درس حدیث دے رہے تھے، وہ دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ جو شیوخ ہوتے ہیں، حدیث کے شیخ ہوں یا تفسیر کے، یہ بڑے عاشق ہوتے ہیں حدیث کے، قرآن کے۔ حضرت اپنے عشق میں درس حدیث میں مصروف تھے، وہ دروازے پر کھڑا رہا، بادشاہ کا ایلچی تھا، اندر میں بڑا غصے ہوا کہ میری وردی بھی ہے، اس کو پتہ بھی ہے یہ بادشاہ کا بندہ آیا ہوا ہے، یہ مولوی بڑا متکبر ہو گیا، گھنٹے سے اس نے مجھے کھڑا کیا ہوا ہے۔ جب گھنٹے کے بعد حضرت کی ایسے نظر پڑی تو وہ کھڑا ہوا تھا، پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا؟ اس نے مسئلہ بتایا کہ بادشاہ کی طرف سے مسئلہ لے کر آیا ہوں، تو حضرت نے جو صحیح جواب تھا اس کو دے دیا۔ وہ بڑا غصے ہوا، غصے میں جا کر اس نے صورتحال بڑی عجیب پیش کی۔ اس نے کہا جی وہ مولوی شولوی نہیں ہے جس کے پاس آپ نے مجھے بھیجا ہے، وہ تو کوئی آپ کے خلاف فوج تیار کر رہا ہے، کوئی اس کے پاس کافی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے 1 گھنٹہ تو مجھے بادشاہ کا ایلچی ہونے کے باوجود دروازے پر کھڑا رکھا، پھر بھی اس نے مجھے کوئی صحیح بات نہیں کی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے بھی بڑا بھڑکایا۔ تو بادشاہ نے کیا کیا؟ حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے یا جیل میں بند کر دیا جائے۔ بادشاہ کا بیٹا بھی ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتا تھا۔ اس نے جب سنا کہ استاد کے بارے میں یہ حکم ہو گیا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بھاگ پڑا، وہاں سے چلا اور چلتے چلتے استاد کے پاس پہنچا، آ کر ساری کارگزاری سنائی۔ کہنے لگا استاد جی ایسے ایسے مسئلہ ہو گیا ہے کہ میرے ابا کو جا کے اس ایلچی نے بھڑکایا، اس نے آپ کی گرفتاری کا اور سزا دینے کا حکم سنا دیا۔ تو جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کی توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کوئی بات نہیں، تیرے بادشاہ نے بھی حکم دیا ہے، ہم بھی اپنے اللہ کے سامنے، بادشاہ کے سامنے درخواست کرتے ہیں وضو کراؤ، لوٹا لے اور مصلی لے۔ شاگرد جانتا تھا کہ ان کا تعلق اللہ سے کتنا ہے، اگر یہ وضو کر کے مصلی پر بیٹھے، فرمایا ان کے ہاتھ ابا کے خلاف اٹھ گئے کہ 2 رکعت پڑھتا ہوں پھر دعا کرتا ہوں، تو فرمایا پھر میرے باپ کا کچھ نہیں بچے گا۔ تو بھاگتے ہوئے باپ کے پاس گئے اور کہنے لگے میرے استاد نے وضو بھی کر لیا ہے اور مصلی پر بھی بیٹھ گئے ہیں، ابا جان اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے تو پھر تیری نسلیں یاد رکھیں، تباہی کا منظر نسلیں دیکھیں۔ فرمانے لگے یہ بات سنتے ہی بادشاہ کے سر پر تاج نہیں تھا، پاؤں میں جوتے، سر سے تاج بھول گئے اور ننگے پاؤں ننگے سر بھاگ پڑے اور آ کر ملا جیون سے معافی مانگی کہ خدا کے لیے میرے خلاف ہاتھ نہ اٹھائیں اور میں اپنی بات واپس لیتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں۔ جب بندہ نیک بن جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بات رد نہیں کرتے۔ حضرت نے ایک عجیب واقعہ لکھا، حضرت فرمانے لگے کہ میں جرمنی کا ایک شہر ہے ہیمبرگ، فرمانے لگے میرا ایک دن وہاں بیان ہوا تو ایک پاکستانی انجینئر آ کر مجھے ملنے کے بعد مجھے کہنے لگے کہ یہ اللہ جو ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ داڑھی والوں کی اور مولویوں کی بڑی فیور کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی یہ کیا بات کر دی آپ نے، یہ تو بات تو ٹھیک ہے لیکن آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے، میں آپ کو ایک آپ بیتی سناتا ہوں۔ آج تک میں نے یہ بات چھپائے رکھی اور میں نے کسی کو نہیں سنائی، لیکن آپ کو سناتا ہوں۔ کہتے ہیں ہماری نشست کے بعد ہی اس نے یہ بات کی کہ اللہ داڑھی والوں کی اور نیک لوگوں کی بڑی فیور کرتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ قوانین سے بھی ہٹ کر فیور کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے تو کوئی قوانین نہیں ہے، نہ اللہ کسی بات کے مکلف ہیں۔ میں نے کہا بتائیں تو صحیح کیسی فیور کرتے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں یہاں ایک جرمن فیکٹری ہے وہاں انجینئر ہوں، ہم بہت سارے ساتھی یہاں کام کرتے ہیں، یہاں ایک جرمن لڑکی ہے وہ بھی انجینئر ہے اور وہ انتہائی خوبصورت ہے کیونکہ وہاں پردے نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمایا وہ ہمارے آفس میں کام کرتی ہے اور اسے حسن کی ملکہ کہتے ہیں سارے، اپنے اندر کی حضرت کو بات بتا رہا تھا۔ کہنے لگے سارے جتنے ہم سٹاف کے لوگ کام کرتے ہیں سارے اس سے متمنی ہیں کہ یہ ہماری شادی اس سے ہو جائے اور ہمارا اس سے تعلق بن جائے۔ اس کا اتنا روب اور وہ تیز ہے کہ ایک سے دوسرے کو بات نہیں کرنے دیتی، ایک بات سے دوسری بات نہیں کرنے دیتی۔ سارے جو ہے جب بھی ہم
کہنے لگا حضرت کو اپنی بیتی سنا رہا تھا، جب بھی ہم اکیلے بیٹھتے ہیں تو بس اسی کا ہی ٹاپک چھیڑتے رہتے ہیں کہ یہ کس کے قسمت میں آئے گی، کس سے اس کا نکاح ہوگا، اتنی خوبصورت ہے۔ تو کہنے لگے ایک دن سارے میس ہال میں کھانا کھانے کے لیے گئے تو میں نہ گیا، تو واپسی پر اس نے مجھ سے پوچھا کہ آج آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ تو میں نے جواب میں کہا جی میں نے کھانا نہیں کھانا، آج میں نے کھانا نہیں کھانا۔ تو اس نے دوسری بات بھی کر لی کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ طبیعت تو میری ٹھیک ہے، آج ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور آج مجھے روزہ ہے۔ کہنے لگے کہ جب میں نے یہ بات کی تو اس نے مجھ سے اور سوال کیا کہ یہ روزہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ہمارے اسلامی شعائر میں ہے، مسلمان روزہ رکھتے ہیں، ایک مہینے میں ہمارے روزے ہوتے ہیں۔ تو وہ روزے کے بارے میں مجھ سے مسائل پوچھ رہی تھی، میں تو ویسے ہی اس سے بات کرنا چاہتا تھا، حضرت کو اپنی اندر کی بات بتائی تو میں اس کو روزے کے سارے مسائل بتا رہا تھا کہ میری بات لمبی ہو۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ مجھے اسلام کی باتوں سے بڑی دلچسپی پیدا ہوئی ہے، کوئی آپ مجھے کسی آپ کے عالم ہیں، کوئی آپ کے جو بڑے ہوں؟ میں نے پھر اس کو ایک اسلامی سینٹر میں ایک مولانا صاحب کا رابطہ نمبر دیا جہاں ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، کبھی کبھار جمعہ کے لیے بھی جاتے، نماز کے لیے بھی جاتے۔ تو کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد وہ آفس میں آئی، وہاں فیکٹری میں آئی، تو کہنے لگی کہ الحمدللہ جس عالم کا آپ نے مجھے رابطہ نمبر دیا تھا میرا ان سے مسلسل رابطہ رہا، میں دینی مسائل ان سے پوچھتی رہی تو میں ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہوں۔ کہتے ہیں میرے تو وارے نہارے ہو گئے۔ میں نے کہا اب تو یہ میری ہو گئی ہے، باقی تو سارے غیر مسلم ہیں، میں مسلمان ہوں تو اب تو یہ میری بیوی بن کے رہے گی۔ کہنے لگے لوگوں کو رات کو خواب آتے تھے، مجھے دن کو خواب آتے تھے، میں بیٹھے بیٹھتے سوچتا رہتا تھا کہ اب تو یہ میری بیوی ہوگی، ہم ایسی لائف گزاریں گے، ایسے رہیں گے۔ بڑا میں خوش پھرتا تھا کہ اب میں ہی اکیلا مسلمان ہوں، اس میدان میں اکیلا کھلاڑی ہوں کیونکہ میں مسلمان ہوں، اور یہ لامحالہ مسلمان ہو گئی ہے تو مسلمان سے شادی کرے گی۔ کہتے ہیں کچھ دن کے بعد چھٹیاں آ گئی دسمبر میں، دسمبر کی چھٹیاں، وہ غیر مسلم تھی، ساحل سمندر گزارنے جاتی تھی۔ اب میں نے اسے کہا کہ اب تو آپ مسلمان ہو چکی ہو تو آپ ساحل سمندر کیسے جاؤ گی؟ تو اس نے کہا جی میں نے وہاں نہیں جانا، میں کسی اسلامی ملک میں جاؤں گی، اور میں نے یہ سوچا ہوا ہے میں ترکی جاؤں گی۔ میں پاکستان کا رہنے والا تھا، میں نے کہا ترکی بھی مسلمان ملک ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ پاکستان ہے، پاکستان میں بڑے مدارس ہیں، بڑے علماء ہیں، بڑی مساجد ہیں، تو میں اس کا ذہن بناتا رہا یہ کسی طریقے سے پاکستان چلی جائے۔ تو چلو اس نے کہا کہ میں سوچتی ہوں پھر میں پاکستان جاؤں گی۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ میرے ساتھ جائیں، ہمارا وہاں گھر ہے، میری ماں ہے، میری بہن ہے، ہمارا وہاں کاروبار ہے۔ تو اس نے کہا میں جاؤں گی پاکستان لیکن تمہارے گھر نہیں جاؤں گی، میں ہوٹل میں رہوں گی، ہوٹل میں رہنے کے بعد میں مساجد کا وزٹ کروں گی، وہاں دینی حلقے کے جو لوگ ہیں ان سے ملوں گی، لیکن میں تمہارے گھر میں نہیں جاؤں گی۔ ہاں کسی دن اگر میں تمہارے گھر میں آنا ہوا دن کو آؤں گی اگر میرا دل مطمئن ہوا۔ چلو میں نے کہا یہ پاکستان تو آئے۔ فرمایا میرے لیے ہر دن جانے کے لیے خوشیوں کا دن تھا کہ کیسے چھٹیاں شروع ہوں گی اور ہم جائیں گے۔ تو جو چھٹی کا دن تھا اس دن جب میں ایئرپورٹ پر پہنچا تو میں گھور کے دیکھ رہا تھا کہ کہیں وہ نظر آئے اور پاکستان پتہ نہیں جا رہی ہے نہیں جا رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس کو لائن میں لگے ہوئے دیکھا ٹکٹ، تو پھر میں بڑا خوش ہو گیا اور مطمئن ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اب تو اس کا پاکستان جانا یقینی بن گیا ہے۔ اب تو بس گویا کہ میں نے گھر فون کر دیا کہ میں منگیتر کو لے کے آ رہا ہوں، والدہ کو فون کر دیا، بہن کو فون کر دیا کہ میرا کام بن گیا ہے، ساری باتیں حضرت کو بتا رہا تھا۔ کہنے لگا کہ جب ہم پاکستان میں اترے تو ہوٹل والی گاڑی اس کو لینے کے لیے آئی ہوئی تھی، اس نے کہا اب تو میں تھکی ہوئی ہوں، ہوٹل میں جا کے آرام کروں گی، تم دوسرے دن اپنی بہن کو اور والدہ کو لے کے یہاں ہوٹل میں آ جانا، اگر میرا دل مطمئن ہوا تو میں تمہارے گھر میں رہوں گی۔ کہنے لگا میرے دل میں آیا کہ ہمارا یہاں شو روم بھی ہے، کروڑوں کا کاروبار ہے، ڈیفنس میں کوٹھی ہے، جیسے یہ ہمارے ماحول کو دیکھے گی تو یہ فوراً کہے گی بس میں تمہارے ساتھ شادی کرتی ہوں اور یہ میری بیوی بن جائے گی۔ کہنے لگا ادھر میں نے ماں کو بہن کو لے کے وہاں پہنچا، میری ماں اسے گھر لے آئی کہ آپ ہمارے گھر کا ماحول دیکھیں، ہوٹلوں میں کھانے ٹھیک نہیں ہوتے، حلال کھانا گھروں میں ملتا ہے۔ بڑی اس کو باتیں سنائی، عجیب ڈشوں کے نام لیے کہ ہم چائنیز ڈش بنا لیتے ہیں جس سے لوگوں کے منہ میں بھی رال ٹپکنے لگتی ہے، بھوکے آدمی کے دل میں تو ویسے بات آ جاتی ہے۔ کہتے اس کو تیار کر کے گھر لے آئے، گھر کا اس نے ماحول دیکھا تو وہ رہنے کے لیے یہاں تیار ہو گئی کہ یہاں عورتیں ہیں تو میری عزت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں یہاں رہ سکتی ہوں۔ تو پھر ہم کہتے لگے کہ اپنے مقصد پر آئے تو میری ماں نے اس کو بیٹی بنا لیا، میری بہن نے اس کو سہیلی بنا لیا۔ اب کرتے کراتے میری ماں نے یہ بات اس کے سامنے رکھ دی
کہ میرا بیٹا بھی انجینئر ہے، تم بھی انجینئر ہو، ایک ہی فیکٹری میں تم کام کرتے ہو، کیسی اچھی بات ہے کہ تم دونوں میاں بیوی بن کے زندگی گزارو۔ تو وہ فوراً کہنے لگی کہ میں ذہنی طور پر تیار نہیں۔ کہنے لگا میں پریشان ہو گیا، عجیب عجیب مجھے خیال آئے، پتہ نہیں یہ کس وجہ سے انکار کر رہی۔ تو میں نے ماں کو کہا لڑکی اچھی ہے، چلو یہ میرے لیے تیار نہیں ہے تو میرے اور بھی تو 2 بھائی پڑھے لکھے ہیں، خوبصورت بھی ہیں، تو آپ ان کا رشتہ پیش کریں۔ تو میری ماں نے 2-4 دن کے بعد وہ رشتہ پیش کیا تو اس نے کہا جی میں ان سے رشتہ نہیں کرنا چاہتا، ابھی میں کسی سے بھی نہیں رشتہ کرنا چاہتی۔ کہنے لگا جو بات ہم مقصد کی کرنا چاہتے ہیں، کچھ دن کے بعد کہنے لگا میرا ایک چچا تبلیغی جماعت میں ہے، اس کا ایک بیٹا عالم ہے، جامعہ اشرفیہ سے، لاہور والے مدرسے سے اس نے عالم کا کورس کیا، انتہائی صوفی تبلیغی آدمی ہے، ہماری فیملی میں ہمارا چچا ہی مالی طور پر انتہائی کمزور تھا، دال ساگ گھر میں پکتا تھا، بس ان کو 24 گھنٹے یہ تبلیغ کے خیالات رہتے تھے، بیٹے کو بھی عالم بنایا۔ کہنے لگا میری بدقسمتی کہ وہ میرا کزن جو ہے چچا کا بیٹا، وہ صوفی عالم، وہ میری ماں کو کچھ دینے کے لیے ہمارے گھر آیا۔ تو اس جرمن لڑکی نے پوچھا یہ کون ہے؟ میری ماں بتا بیٹھی کہ یہ میرے دیور کا بیٹا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا جی یہ عالم ہے۔ تو اس نے کہا جی میں اس سے کوئی دینی سوال کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا جی آپ پوچھیں۔ اس کو میں نے کہا جی، اس نے کہا میں عورت سے بات ہی نہیں کرتا، بڑی محنت کی کہ یہ دور سے آئی ہے آپ اس سے کوئی بات کر لو۔ تو اس نے منہ اور طرف اور بات کی، اس سے کوئی دینی مسئلے اس نے پوچھے، خیر اس نے، وہ عالم تھا، بڑی تسلی بخش جواب دیا۔ تو بڑی مطمئن ہوئی، کہنے لگی کہ آپ مجھے نمبر دے سکتے ہیں، میں دینی مسائل ہی پوچھوں گی۔ تو اس نے نمبر دے دیا۔ پھر تو وہ گھنٹوں گھنٹوں اس سے مسائل پوچھتی۔ ایک دن اس نے کہہ دیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا جی میں خود تو شادی کر نہیں سکتا، میں اپنے ابو سے مشورہ کروں گا۔ یہ بات مجھ تک بھی پہنچی، میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ اس کا ابو انکار کر دے تاکہ ہمارا کام بنے بھائیوں میں سے کسی کا۔ تو کہنے لگے اس نے ابو سے مشورہ کیا، اس نے کہا جی کرنا دین کا کام ہے، یہاں بھی وہاں بھی، اگر وہ مسلمان ہے اور دین کا کام وہاں بھی ہو سکتا ہے تو تم نکاح کر لو۔ جیسے ہی اس نے ہاں کی، اس لڑکی نے کہا جی وہ مولوی صاحب کو کسی اور کو بلا لیں 2 گواہوں کی موجودگی میں۔ اس نے مسجد میں اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ کہنے لگے اس دن سے میرے ذہن میں بات آئی کہ اللہ مولویوں کی بڑی فیور کرتا ہے کہ اتنی دیر سے میں اس کے ساتھ امیدیں اور تمنائیں لگائے بیٹھا تھا، یہ دال ساگ کھانے والا آدمی، اس کی داڑھی اور شکل کو دیکھ کر اتنی بڑی لڑکی جرمن، اس نے کہا جی میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے نکاح کر لیا، فوراً جرمن ایمبیسی میں گئی، اس نے کہا جی اس کا ویزا لگا دیں، میں یہاں سیر کے لیے پاکستان میں آئی تھی، یہ مجھے پسند آ گیا ہے، میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، تو لہٰذا میں جانا چاہتی ہوں واپس ملک میں، اسے بھی لے جانا چاہتی ہوں۔ کہتے ہیں وہ چلا گیا اور ہم سارے دیکھتے رہ گئے۔ تو اس لیے حضرت سے کہنے لگا کہ میں یہ آپ کو یہ بات سٹوری شیئر کی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ پاک دیندار لوگوں کی بڑی فیور کرتے ہیں، اور پکی بات ہے کہ اللہ نیک لوگوں کے لیے راستے نکالتے ہیں، پریشانیوں سے راستے نکالتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیک بن جائیں، ہم چاہتے ہیں ادھر ادھر بھی دیکھیں، خواہشات نفسانی کو بھی پورا کریں اور اللہ ہمارے لیے راستے بھی نکال دیں، ایسے نہیں ہوتا۔ فرمایا جب جو بندہ ہاسٹل میں داخلہ لے لیتا ہے تو اس کے لیے کھانا فری ہو جاتا ہے، پہلے داخلہ تو لے۔ جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں، ہر جگہ سے اللہ اس کے لیے راستے نکال، تنگیوں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ راستے نکال دیتے ہیں۔ ایک عرب کا کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، کہنے لگے کہ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی اذان آئی، تیاری کرنے لگا تو پتہ چلا کہ آج پانی کی باری ہے اور پانی نہ لگایا گیا۔ کئی دنوں کے بعد وہاں پانی کی باری ہوتی تھی، عرب میں پانی کی ویسے قلت ہے، تو باغ خشک ہو جائے گا۔ میں نے تو کہا میں نے جمعہ پڑھنا ہے، بیوی کہتی رہی باغ خشک ہو جائے گا۔ میں نے کہا اللہ کا حکم ہے، فرض جمعہ فرض ہے، فرض پڑھ کے آ جاؤں گا، سنت نفل بعد میں پڑھ لوں گا، لیکن میں جمعہ نہیں چھوڑتا۔ کہنے لگے جیسے ہی تیار ہوا پیغام ملا کہ اونٹ گم ہو گیا ہے، اگر اونٹ کو ابھی تلاش نہ کیا تو پھر ملنے کے چانس بھی نہیں۔ کہنے لگا اس سے مزید پریشانی بڑھ گئی کہ یہ دوسرا پیغام ملا، لیکن میں نے کہا کہ میں نے مصمم ارادہ کر لیا ہے، میں پہلے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کروں گا، کیونکہ نیکیوں پر بھی اللہ سرپرستی فرماتے ہیں، حکم کی بجا آوری پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سرپرستی فرماتے ہیں۔ فرمانے لگے میں نے اللہ کا حکم پورا کیا، جب میں اپنی کھیت والی جگہ پر گیا تو میرے کھیت میں پانی لگا ہوا تھا۔ میں نے ساتھ والے سے پوچھا کہ یہ کیا واقعہ ہوا کہ میرے کھیت کو پانی لگا ہوا؟ اس نے کہا یار آج کوئی عجیب صورت بنی، میں نے کھیت کو پانی لگایا، میرا کھیت پانی کا بھرتا ہی نہیں تھا،
میں لگائے رکھا، انتظار کرتا رہا، کافی دیر بعد جا کر دیکھا بھئی کیا وجہ ہے، کافی دیر سے میرے کھیت کا پانی پورا نہیں ہو رہا۔ جا کر دیکھا تو جو آپ کے اور ہمارے درمیان نکا ہے وہ کھلا ہوا ہے، وہ اس سے آپ کے کھیت کو بھی پانی لگ گیا اتفاقی طور پر۔ تو میں بڑا حیران ہوا، تو کہنے لگا میں نے سوچا کہ یقیناً اللہ پاک نے یہ میرے لیے انتظام کیا ہے۔ میں تھوڑی دیر بعد کھیت سے گھر واپس آیا تو اونٹ گھر میں بندھا ہوا تھا۔ میں نے گھر والی سے پوچھا کہ اس وقت تو خبر ملی اونٹ گم ہو گیا۔ اس نے کہا اونٹ واقعی گم ہو گیا تھا، میں آٹا گوندھ رہی تھی، باہر سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی، تو جب میں نے باہر جھانک کر دیکھا 3-4 کتے ہیں، اس نے اونٹ کو نرغے میں لیا ہوا ہے، ان سب نے بھونکتے بھونکتے اس کو بھگاتے بھگاتے دروازے پر لے آئے۔ میں نے اونٹ کی رسی سے پکڑ کر نکیل سے اس کو باندھ دیا اور کتے غائب ہو گئے۔ کہنے لگا میں بھی یہ سمجھ گیا کہ اللہ پاک کی طرف سے غیبی امداد ہے۔ جب بندہ نیکی کی طرف بڑھتا ہے اللہ اس کی سرپرستی فرماتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کافروں کی قید میں تھا، جیل کے کمرے میں بند تھا، غسل واجب ہو گیا اور میں نے غسل کے لیے پانی مانگا۔ اس نے کہا جی ہم تو پینے کے لیے پانی آپ کو دینے پر پریشان ہیں اور آپ غسل کے لیے مانگ رہے ہیں۔ میں بے حد رویا کہ نماز کا وقت ہے، اے کریم اللہ، اور مجھ پر غسل واجب ہے۔ وہ فرمانے لگے تھوڑی دیر کے بعد بدلی آئی اور اس جیل کے کمرے میں گھس کر اس نے بارش برسائی، میں نے پانی بھی پیا اور غسل بھی کیا کہ اللہ پاک سرپرستی فرماتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جنگل میں راستہ بھول گیا، شیر نے آ کے اپنی دم ہلائی، سر ہلایا۔ جو جنگل کا جانور انسانوں کو کھا جاتا ہے، جب آدمی اللہ کا بن جاتا ہے، فرمایا اس پر سواری کی شیر پر، وہ قافلے تک چھوڑ آئی۔ آج ہم مال کے ذریعے سے راستے کھولنا چاہتے ہیں، چلاکیوں کے ذریعے سے راستے کھولنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو اپنا سرپرست نہیں بنانا چاہتے، جس کی وجہ سے مال ہوتے ہوئے ہم پریشان ہیں، ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے، اسباب کے ہوتے ہوئے پریشان ہیں۔ جب بندہ نیک بن جاتا ہے پھر اللہ پاک کی سرپرستی میں آ جاتا ہے، جب اللہ پاک کی سرپرستی میں آ جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے تنگیوں سے راستے کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، بلکہ سارے عالم کے سارے انسانوں کو اپنا مخصوص اور خاص بندہ بنا لیں اور نیک بنا دیں۔ وآخر دعوانا